برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، دنیا میں کوئی بھی انسان، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حتیٰ کہ وہ کسی بھی نظریے کا ماننے والا ہو، کسی بھی عقیدے کو ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ غیر اللہ کو مانتا ہو، یا چاہے وہ کسی کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ ایک چیز ضرور چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کی زندگی ایک خوشحال زندگی بن جائے۔ ہر شخص، دنیا کا ہر شخص، خواہ وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی نظریے کا ماننے والا ہو، عمر میں کیسا ہو، ہر شخص اپنی خوشحال زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اسی خوشحالی کو تلاش کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی محنتیں کرتے ہیں۔ سب کو خوشحالی چاہیے، اس کے لیے لوگ الگ الگ طرح کی محنت کرتے ہیں، الگ الگ طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ خوشحالی آخر انسان کو جو چاہیے، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، انسان کے اندر اسے رچا بسا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بدلے میں جو اللہ رب العالمین ہمیں جو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، وہ جنت الفردوس سراپا خوشحالی والی زندگی ہوگی۔ اس جنت الفردوس کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف خوشحالی چاہتا ہے۔ اب خوشحالی کہتے کسے؟ خوشحالی کا جہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف مطلب نکالا، کچھ بہت سارے بڑے بڑے لوگ گزرے، بہت بڑے بڑے ریفارمر اور بہت بڑے بڑے مصلحین دنیا کے مختلف علاقوں میں گزرے ہیں، ان کے یہاں خوشحالی کی الگ الگ تعریفات ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے خوشحالی یہ ہے کہ انسان دکھوں سے نجات پا جائے، تکالیف سے اس کو چھٹی مل جائے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کچھ فلسفیوں نے تو خوشحالی کی ایسی تعریف کی ہے کہ انسان اپنی جتنی بھی لذتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی شہوتیں ہوتی ہیں، ان شہوتوں کو آسانی سے پوری کر لے، یہی اس کے لیے خوشحالی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقی خوشحالی وہ ہے، حقیقی خوشحالی وہ ہے ہمارے دین کے نزدیک۔ حقیقی خوشحالی یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین کی رضا میں وہ راضی ہو جائے، اس طرح سے جس کی زندگی ہوگی حقیقی معنوں میں خوشحالی اسی کو ملے گی۔ آپ ایسی صورت میں کہہ سکتے ہو کہ ایک انسان اس دنیا میں مختلف قسم کے مسائل میں جیتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں جیتا ہے، اس کا بدن کٹا ہوا ہے، اس کے جسم میں مختلف قسم کے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، اس کو طرح طرح کی پریشانیاں اس کے جسم پر آ رہی ہیں، لیکن وہ انسان وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں جب ہیپینس کے بہت سارے تجزیے اور ہیپینس اور خوشحالی کے بہت بڑے بڑے انالیٹکس نکلتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ممالک جن میں زندگی گزارنے کے، جن میں لائف سٹائل کے لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی خوشحال نہیں ملتا ہے، ان کے ہاں ہیپینس اور خوشحالی بہت نیچے پائیدان پر ہوتی ہے۔ اور وہ ممالک جن کے یہاں صبح و شام بم گرا کرتے ہیں، وہ ممالک جن کے یہاں بمباری ہوا کرتی ہے، جن کے یہاں دشمنوں کے حملے ہوا کرتے ہیں، جو اپنے جہاد و قتال میں ہمیشہ صبح و شام سرگرم رہتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوشحالی کافی اونچے پائیدان پر ہے، ان کی خوشحالی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ یہ اندازہ کیجئے تو خوشحالی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقی خوشحالی
انسان کے دل کی خوشحالی ہوتی ہے. اگر کسی کے دل میں وہ خوشحالی رچ بس گئی تو اس کے جسم پر، اس کے مال و اسباب میں، اس کے گھروں پر، اس کے چھتوں پر، اس کے کھیتوں کھلیانوں میں اگر کچھ پریشانیاں بھی ہیں تو ایسی صورت میں وہ انسان، اس کی خوشحالی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. ایسی صورت میں میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشحالی کا یہ مفہوم سمجھنے کے لیے اپنے دین کی طرف رجوع کریں. قال اللہ قال رسول کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین ہمیں خوشحالی کا کون سا مفہوم بتاتا ہے اور خوشحالی کن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے ہم خوشحالی کو کشید کر کے اپنی زندگی میں رچا بسا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے انسان کے اندر ایمان و عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس آیت سے پتہ چلا کہ نیک عمل کرنے میں دونوں برابر ہیں. چاہے کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو نہیں مانتا ہو، بلکہ ایمان کے جو 6 اجزاء ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان پر مکمل یقین رکھتا ہو اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فہم کے مطابق اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو. تو جو شخص نیک اعمال کرے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، مرد ہو عورت ہو، لڑکی ہو لڑکا ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک خوشحال زندگی عطا کر دیں گے. یہ حیات طیبہ انسان کو اللہ رب العالمین عطا کر دے گا. قرآن کی بہت ساری آیتیں کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کچھ عطا کرتا ہے تو اس سے مراد کبھی کبھی دنیا میں عطا کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی آخرت میں عطا کرنا. یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو خوشحال زندگی انسانوں کو دے گا وہ اسی دنیا میں دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ایک خوشحال زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ہم اچھا بدلہ دیں گے، اچھا اجر و ثواب دیں گے جو وہ نیک اعمال کرتے تھے اس کے بدلے میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اچھا بدلہ، یہ اچھا اجر و ثواب یہ تو انسان کو آخرت میں ملے گا. لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک انسان کو خوشحال زندگی نصیب ہو جائے گی. بس 2 باتیں ہونی چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اس کا ایمان و عقیدہ درست ہونا چاہیے. یہ وہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ انسان کا ایمان و عمل درست ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر ایمان و عمل کی باتیں بحالی ہوگی تو اس کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا طوبى لهم، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. انسان کو خوشخبری ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، چہکتا ہے، مہکتا ہے، دہکتا ہے. اس انسان کے اندر جب خوشخبری حاصل ہوتی ہے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. طوبى لهم، ایسے لوگوں کے لیے خوشگواری ہے. وحسن مآب، اور آخرت میں تو بہترین ٹھکانہ ہے. حسن مآب آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے. لیکن اس سے پہلے طوبہ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشحالی ہے. کہاں پر ہے؟ اسی زندگی میں ہے، اسی دنیا میں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جو لوگ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں نیک اعمال سے، ان کی زندگی کیسی تنگ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کیسی بدحال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا، اور جو شخص میرے ذکر سے ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر اللہ کو یاد کرنا. یہ ذکر کیا ہے؟ جو لوگ تسبیح گنتے رہتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. ذکر دیکھا جائے تو پورا دین اسلام ذکر ہے، تمام نیک اعمال ذکر ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز میرے ذکر کے واسطے پڑھا کرو. تو پوری کی پوری نماز اللہ کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے، میری عبادت سے منہ موڑے گا، نیک اعمال سے منہ موڑے گا، فإن له معيشة ضنكا، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی تنگ ہو کر کے رہ جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ شخص کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں آخرت میں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا دنیا کی زندگی میں. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ برابر سرابر بدلہ ہو گیا، اسی طرح سے تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، قرآن پاک کے احکامات آتے تھے، ان احکامات میں نماز روزے کا ذکر ہوتا تھا. فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بیزار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو ایسے شخص کی آخرت میں جو حالت ہوگی، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ تو ہوگی ہی، اس سے پہلے اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ و تاریک کر کے رکھ دے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیوں میں خوشحالی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ذکر و فکر، اس کی عبادات، اس کے نیک اعمال میں ہمیشہ جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے رہیں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں بجا لاتے، نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے اللہ رب العالمین کی توحید. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کو خاص کر دینا. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دینا. تو جو شخص عبادتوں سے، جو شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے، اس کی توحید سے دور بھاگتا ہے اور شرکیات و کفریات میں پڑتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کی جگہ پر کسی اور کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ بت مورتیوں کی عبادت کرے، ضروری نہیں کہ وہ جو ہے کسی دوسرے مذہب میں جا کر کے اپنے آپ کو کنورٹ کر کے وہ شرک کرے. ہم لوگ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ مسلمانوں میں سے اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب کے سب مشرک ہوتے ہیں. تو ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ توحید سے گردانی کرتے ہیں، شرک سے اپنا دامن جوڑ لیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا، اس کی عبادت سے، اس کی توحید سے دور ہوگا، تو اس کی بھی زندگی عذاب بن کر کے رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرا ہو، آسمان سے پھینک دیا گیا ہو. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر پرندے آ کر کے اس کو اچک لیتے ہیں. آسمان سے وہ گر رہا ہے اور پرندے آ کر کے اس کو اچک لیتے ہیں. او تہوی بہ الريح، یا ہوائیں اسے دور اڑا کر کے لے جاتی ہوں، فی مکان سحیق، اور دور دراز کے کسی علاقے میں اس کو لے جا کر کے پھینک دیتی. تو شرک کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے. اور یہ جو نظارہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ شرک کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ نظارہ اسی دنیا کا ہے، یہ آخرت کا ذکر نہیں چل رہا ہے. یہ اسی دنیا کا حال ایک انسان کا ہوگا جو شرک کرے گا، ایسا لگے گا جیسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اسے پھینک دیا ہو، اور یا تو پرندے اسے اچک لے رہے ہوں یا تو ہوائیں اسے لے جا کر کے کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دے رہے ہیں. اور جو انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مختلف قسم کے معبودوں کی پوجا کرتا ہے، مختلف قسم کے معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، یہ پیشانی اس انسان کی غیرت، انسان کا چہرہ
جو اس کی پیشانی ایک جگہ جھکنی چاہیے تھی اس کے رب کریم کے سامنے، جب اس کی یہ پیشانی آوارہ ہو جاتی ہے، در در بھٹکنے لگتی ہے، تو وہ انسان کیسا بے سہارا ہو جاتا ہے، کیسا وہ لاچار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا لینا۔ ہوگا کیا؟ فتقعد مذموما مخذولا، ایسی صورت میں تم مذموم بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ مذموم، جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے۔ ہو سکتا ہے دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہو، لیکن ایک مشرک کو اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو یہاں بھی جھکتا ہے وہاں بھی جھکتا ہے، تجھے حقیقی مالک کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ فتقعد مذموما مخذولا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مذموم اور مخذول ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مذموم، آپ نے سمجھا مذموم کہتے ہیں کسے؟ جس شخص کی ملامت ہو رہی ہو، چاہے لوگ اس کی ملامت کریں، چاہے اس کا نفس خود اس کو ملامت کرے، چاہے آخرت کے دن کل قیامت کے دن اسے ملامت کیا جائے، اور فرمایا کہ مخذولا، اور بے سہارا ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اپنے مالک حقیقی سے کوئی اپنا رشتہ کاٹے گا تو اس کے پاس مدد کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص کے اوپر جب بھوک مری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، فسادات کے حالات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وہ لو لگاتا ہے، اکیلے اللہ کو پکارتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ جن کے خلاف مختلف قسم کی لڑائیوں میں، مختلف قسم کے جھگڑوں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العالمین ان کو کال کوٹھریوں سے باہر نکالتا ہے۔ اور جب مختلف قسم کے جھگڑے، مختلف قسم کے فسادات جن کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ملک کا سسٹم کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کیسے تل تل کر کے مرتے ہیں، کیسا برا حال ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ مدد ہوتی ہے میرے بھائیوں جو اہل توحید کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا حقیقی لو لگائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پاورفل اور سب سے سر فہرست اور سب سے اونچا طریقہ ہے توحید کا طریقہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت میں خالص ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہ رکھیں۔ جب مسجدوں میں نماز پڑھنے آئیں، ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ریاکاری آئے گی، آپ کی وہ نماز آپ کے لیے شرک بن جائے گی، شرک اصغر بن جائے گی۔ ریاکاری چھوٹا شرک ہے، اور ایسے ایسے کرتے کرتے آپ اپنے رب سے دور ہوتے جائیں گے۔ پتہ چلے گا کہ آپ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ اندر سے مشرک ہیں۔ یہ بھی ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک ریئلٹی اور ایک حقیقت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے توحید میں خالص ہوں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ہم بات کرتے ہیں ایمان و عمل کی، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ایمان و عمل کی، تو ضرورت ہمیں پڑتی ہے اپنے عمل کے قبولیت کی ایک مضبوط شرط، کہ ہمارے عمل کی قبولیت کن کن شروط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جہاں ایک پہلی شرط ہم نے جانا کہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اخلاص کا ہونا، توحید کا ہونا، وہیں ایک دوسری اہم شرط یہ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے اعمال کو رکھنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کتنے خوشحال ہوں گے۔ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی کو اسوہ بنانے کی وجہ سے ہمارے اندر کتنی خوشحالی آئے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، کوئی بھی سیرت کی ایک کتاب کوئی شخص پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اس کے سامنے نقشہ ہوگا۔ آج کل کی وہ اپنی لگژری لائف دیکھے گا، دنیا بھر کی اپنی زندگی میں تکلفات دیکھے گا، اپنے گھر کے اندر مختلف قسم کے کتاب دیکھے گا، اور پھر اس کا دل حیران و پریشان ہوگا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھروں میں سکون و اطمینان کی تلاش کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بوریا نشینی والی زندگی وہ میری زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ میری زندگی میں لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوں،
کئی فلور کا منزل، کئی فلور کا محل کھڑا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں بے ہیج ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ سادگی، وہ سکون، وہ اطمینان، ان ساری چیزوں پر بھاری نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے معاملے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ، ڈر اس بات کا ہے کہ انہیں کوئی فتنہ لاحق ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت کے دن انہیں کوئی دردناک عذاب لاحق ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب علیم، دردناک عذاب تو ملے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اس انسان کے ساتھ کوئی فتنہ لاحق ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو اسی دنیا میں تمہیں فتنہ لاحق ہو جائے گا. امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے فتنے کے سلسلے میں نقل کیا ہے کہ فتنے سے مراد شرک ہے. رسول کی مخالفت کرو گے شرک میں پڑ جاؤ گے. سلف صالحین کی بہت ساری تفسیریں ہیں. امام احمد کی نقل کردہ تفسیر کے مطابق آپ فتنے میں، شرک میں پڑ سکتے ہیں. الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم ہر طرح کے فتنے میں پڑ سکتے ہیں. دین کا فتنہ ہو، دنیا کا فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو. الغرض، انسان کی سوچ و فکر کا فتنہ ہو، ہر طرح کے فتنوں میں انسان پڑ سکتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے اندلس کے ایک بہت بڑے عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کثرت سے منطق و فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے میرے دماغ میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی. یونان کا منطق اور فلسفہ جو ہر قسم کو عقلی ترازو پر تولنے کی بات کرتا ہے، ایسے فلسفیات منطقیات کو پڑھنے کی وجہ سے میرے دل کا سکون، میرے جی کا چین غارت ہو گیا ہے. میں دنیا کے تمام چیزوں میں شک و شبہات کرنے لگا ہوں. میں اپنی زندگی میں حقیقی سکون سے بہت کچھ دور ہوں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا فلسفیوں کی، منطقیوں کی لاکھوں کتابیں پڑھ لیے، دماغ خراب ہو گیا. ایسی صورت میں اس کی کاٹ کے لیے ضروری ہے کہ تم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. سیرت طیبہ وہ عقلی گھوڑے دوڑانے کی زندگی، وہ عقلی گھوڑے دوڑانے کی چیز نہیں ہے جو منطق اور فلسفے میں ہوتا، بلکہ سیرت طیبہ وہ حقیقی زندگی ہے جو ایک انسان کی اس زمین پر ہونے والی، اس انسان کی زمین پر گزرنے والی زندگی کا وہ سچا عکس ہے. ایک نبی، ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اللہ رب العالمین کا اس دنیا پر سب سے افضل ترین بندہ ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے گھر والوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے بال بچوں پر مصیبتیں آتی ہیں، اس کی بیٹی پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان سب کو سہتا ہے اور جیتا ہے. اس کے باوجود لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا ہوا ہے. یہ سیرت طیبہ کا کمال ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی سکون، حقیقی چین سے جوڑنا چاہتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں لگژری لائف بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود ہم سکون چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنا تعلق جوڑیں. آج تو حالت یہ ہے کہ ہم زندگی جینے کے لیے سیرت طیبہ کے محتاج نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کی بہترین زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے سے زیادہ ہم تو آج فلمی اسٹاروں کو اور اسی طرح سے ناچنے گانے والوں کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین تو ایسے لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بناتی ہیں جو پڑوس میں رہتے ہیں. پڑوس کے لوگ کیا کھاتے، کیا پیتے، کیا پہنتے. آج وہ مقابلہ آرائی شروع ہے. لوگ کھانے پینے پہننے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کی حد تک دوڑتے جا رہے ہیں اور اپنا چین و سکون غارت کر رہے ہیں. ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اسباب ہے، لیکن بے چینی کی کوئی انتہا نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنا تعلق جوڑیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک بہترین اطمینان و سکون اور خوشحالی محسوس کریں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں،
دوسری چیز ہے انسان کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کثرت سے نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے. صبر کے ذریعے سے، صبر کہتے ہیں نفس کو روک کے رکھنا. آج انسان کس قدر اس سوشل میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں کس قدر بے صبرا ہوتا جا رہا. ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر نمازوں کا اہتمام پیدا کریں، نمازوں کے لیے آئیں تو اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہ نمازیں ہمارے اندر صبر پیدا کریں. صبر کے ذریعے ہم نماز سیکھیں اور نماز کے ذریعے سے صبر سیکھیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے پاس آئے، اور جب تک اللہ کی مدد نہیں اترے گی آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین ارشاد فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. آج ہمارے دور میں لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک گاڑیوں میں، بنگلوں میں اور اسی طرح سے مختلف قسم کے مال و اسباب میں رکھ دی گئی. ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھوں کو سینکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں. اور بندے کی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. لہذا تم ایسی صورت میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. جب سجدے کی حالت میں جاؤ تو کثرت سے دعائیں کیا کرو. فقبل ان يستجاب لكم، کیونکہ بہت مناسب ہے، بہت قریب ہے بات کہ تمہاری سجدے میں کی گئی دعائیں قبول کرنی ہے. جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، تو اس کے سکون کا، اس کے اطمینان کا حال کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پڑھی جانے والی نمازوں کے بارے میں فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر تہجد لازم ہے، تہجد کو تم لازم پکڑو. فإنه دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے کے جو صالحین نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عادت ہوا کرتی تھی. اور آگے حدیث میں فرمایا کہ وَمَقْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ انسانی جسم سے بیماریوں کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ کردار ہے رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنا. انسان جب اللہ رب العالمین کے لیے فجر سے پہلے سحر کے وقت میں اٹھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، طبی نقطۂ نظر سے بھی ایسے وقت میں انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کے جسم سے مختلف قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ تہجد تو دور کی بات، فجر چھوڑ کر لوگ آفتاب اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد تک سوئے رہتے ہیں. اور پھر جب منحوسیت آتی ہے، نحوست آتی ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے ایک انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میں 10 بجے تک سویا، طبیعت کتنی منحوس لگ رہی. انسان اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں دیر تک سونے کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے. اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتا کہ ہم خوشحالی کی زندگی جو تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنی عادتوں کو درست کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی معاملہ گھبرا دینے والا آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی پریشانی والی بات آتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات، کوئی بڑا معاملہ، کوئی بڑی مہم آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑ پڑتے. نماز پڑھتے، نماز سے جو سکون ملتا، اس سکون کے بعد انسان کا کوئی بھی ڈیسیژن، انسان کا کوئی بھی فیصلہ ہو، اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں ایک برکت ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. آج ہم جلد باز لوگ، آج اس بھاگتی دوڑ کی زندگی میں ہمارے فیصلوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا، ہمارے فیصلوں میں وہ حکمت نہیں رہی جو پہلے کے لوگوں میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم جلد باز ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بڑے سے بڑے معاملات آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے، ان 2 رکعت نمازوں کے بعد آپ کی حالت یہ ہو جاتی کہ آپ بہترین قسم کا فیصلہ ارشاد فرماتے جو قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو جایا کرتا۔ حضرت بلال سے کہتے یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال چلو نماز کے لیے تکبیر کہو، نماز کھڑی کرو، اور فرماتے ارحنا بہا، اے بلال تم اسی نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچایا کرو، ارحنا بہا، اسی نماز کے ذریعے سے تم ہمیں راحت پہنچایا کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کے ساتھ معاملہ تھا کہ آپ کی زندگی میں چین و سکون انہی نمازوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے تیسری وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کو اپنانے سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ، اللہ رب العالمین کے احکام کی مکمل پابندی کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کے منہیات سے دور رہنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ وہ حقیقی اسپرٹ ہے اسلام کی کہ جس کے اندر پیدا ہو جائے انسان، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، جس کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو جائے وہ حقیقی معنوں میں انسان ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اسے دنیا کے کسی نظام کی، کسی پولیس کی، کسی کورٹ کی، کسی کچہری کی کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں رہتا۔ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلا جائے وہ اللہ رب العالمین کے خوف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اسی تقویٰ کی برکت کی وجہ سے انسان کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں مخرج پیدا کر دیتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین اس کے یہاں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہوں سے روزی دینے لگتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر دیں تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بارش نازل فرما دیں۔ میرے بھائیوں، خوشحال زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب توبہ استغفار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر توبہ استغفار پیدا کریں۔ توبہ استغفار کی برکت سے مختلف قسم کی خوشحالیاں آ سکتی ہیں، انسان کے اولاد میں برکت ہو سکتی ہے، انسان کے کھیت کھلیان میں غلے آ سکتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے جو دنیا میں مختلف قسم کی ترقی کے خوشحالی کے اسباب ہیں، حتیٰ کہ نہریں جاری ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کا ایسا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے خوشحال زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال إذا نكثر قال الله أكثر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرے لیکن کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے اور نہ ہی رشتہ داری توڑنے کے لیے دعا کرے تو اس دعا کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا قبول کر کے وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ دوسری حالت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو اسٹور کر لے گا اور اس دعا کے بدلے اس کو اجر و ثواب، اس کو بہت ساری نعمتوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے اس کے اوپر آنے والی دنیا میں مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو دعاؤں سے بھی انسانوں کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، اور دعاؤں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس کے اندر نفسیاتی طور پر خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، خوشحال زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ ذکر الہی کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ جیسا کہ بات گزر چکی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، آپ کی خوشحالی میں اور اضافہ ہوگا۔ صبر کریں، صبر بھی ضروری ہے خوشحال زندگی کے لیے۔ توکل کریں، اور اسی طرح سے آخری ایک وسیلہ ہے خوشحال زندگی کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قناعت پسندی لائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسده آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا، کہ جو شخص جسمانی طور پر صحت مند ہو اور اسی طرح سے اپنے گھر میں مأمون و محفوظ ہو، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، تو سمجھ لو کہ پوری دنیا اس کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ کہ انسان کو کیا چاہیے؟ خوشحال زندگی کے لیے بہت بڑا بینک بیلنس اور بہت بڑی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اربع من السعادت، یوں سمجھ لیجئے کہ خوشحال زندگی کے لیے 4 چیزیں بہت اہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ جو 10 چیزیں ہم نے گنائی ہیں، 10 چیزیں جو شمار کی ہیں، ان کے ساتھ اسے بھی شمار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحة، نیک بیوی ایک خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسکن الواسع، اور اسی طرح سے کشادہ گھر، کشادہ گھر یہ خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری۔ یہ وہ دنیاوی اسباب ہیں جس کی طرف ہماری شریعت، ہمارے رسول رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن لوگ آج کل کتنے زیادہ تنگ فکری کا خیال میں، تنگ فکری کے شکار ہو چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو بڑی فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت ہی قناعت پسندی والی، بوریا نشینی والی زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے بڑے گھر بنانے کے لیے، کیونکہ جب بڑے کشادہ گھر ہوتے ہیں تو نفسیاتی طور پر انسان کے اندر خوشحالی کا احساس آتا ہے، انسان کے اندر کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسکن الواسع، دوسری چیز ہے کشادہ گھر، اور اسی طرح سے تیسری چیز فرمایا والجار الصالح، انسان کا پڑوسی نیک ہو۔ نیک پڑوسی کی وجہ سے انسان کے اندر جو خوشحالی پیدا ہوتی ہے، وہ خوشحالی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز فرمایا والمرکب الحنیء، کہ انسان کے پاس خوشگوار سواری، خوشگوار سواری ہونا یہ انسان کے اندر خوشحالی پیدا کرتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خوشگوار سواری دنیا کے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں الگ ہو سکتی ہے۔ خوشگوار سواری، اس کے بارے میں حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ پرانے زمانوں میں ایسا گھوڑا جو اڑیل نہ ہو وہ خوشحال سواری بن سکتا ہے، ایسا گھوڑا جو بدکنے والا نہ ہو وہ خوشحال گھوڑا ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانوں میں اس کی تعریفات الگ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جس کی سواری اچھی ہو، جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کسی کی مرمت ہر وقت اس کے پیچھے نہ لگی رہتی ہو، اسی طرح سے ایسی سواری جو انسان کو اس کی جگہ پر پہنچا سکے، یہ بھی خوشحال سواری میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ سواریاں جو انسان کے بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے آرام دہ ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو خوشحال سواری میں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب لوگ اس دنیا میں جو اس مسجد میں اکٹھا ہیں، جو ہمارے تمام مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، ان سب کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔